آج ہم جنت کے پہلے دن پر روشنی ڈالیں گے اور وہ خواتین جو دنیا میں ایمان اور تقوی کے ساتھ زندگی گزار کر جنت میں پہنچیں گی، ان کا مقام حوروں سے بھی زیادہ بلند ہوگا۔ وہ جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہوں گی، وہ اپنی عبادت اور نیکی کی وجہ سے حوروں کی ملکہ ہوں گی اور ان کا حسن سب سے زیادہ ہوگا۔ جنت میں ہر جمعہ کے دن ایک خاص بازار لگے گا۔ یہ دنیا کی بازاروں کی طرح خرید و فروخت کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ خوشیوں اور ملاقاتوں کا مرکز ہوگا۔ اس بازار میں ایک خوشبودار ہوا چلے گی جو جنتیوں کے چہروں اور لباسوں پر کستوری اور جنت کی خوشبوئیں بخیر دے گی۔ جب جنتی وہاں سے واپس اپنے گھروں کو لوٹیں گے تو ان کا حسن پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکا ہوگا اور ان کے گھر والے انہیں دیکھ کر حیران رہ جائیں گے اور کہیں گے، اللہ کی قسم آپ تو پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو گئے ہیں۔ جب تمام جنتی اور جہنمی اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے موت کو ایک چتکبر مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا۔ جنت اور جہنم کے درمیان اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر ایک پکارنے والے کا اعلان کرے گا، اور اے جنت والوں، اب ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی موت نہیں آئے گی، اور اے جہنم والوں، اب ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ سن کر جنتیوں کی خوشی کی کوئی حد نہیں رہے گی، کیونکہ اب انہیں اپنی نعمتوں کے چھن جانے کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ جنت کے درجات میں سب سے بلند مقام جنت فردوس کا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس کی چھت اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ جنت کی تمام نہریں اس بلند مقام سے نکلتی ہیں۔ یہاں کے رہنے والے عظیم نعمتوں اور قرب الہی سے سرفراز ہوں گے۔ وہاں کوئی سورج یا چاند نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کے نور سے پوری جنت روشن ہوگی۔ نہ گرمی ہوگی، نہ سردی، نہ اندھیرا اور نہ ہی کوئی تکلیف۔ جنت صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ بعض ایسے جانوروں کا ذکر بھی روایات میں ملتا ہے جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی خدمت یا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں کردار ادا کیا۔ ان واقعات کی تفصیلات مختلف روایات میں بیان ہوئی ہیں۔ ہر جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ جنتیوں کو ایک عظیم اجتماع میں جمع فرمائے گا۔ جنتی اپنے اپنے درجات کے مطابق سونے، چاندی، موتیوں اور یاقوت کے ممبروں پر بیٹھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندوں، کیا میں نے تم سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کر دیا؟ وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب، تو نے ہمیں وہ کچھ عطا فرمایا جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا اور کسی دل میں اس کا خیال تک نہیں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا اعلان فرمائے گا اور جنتیوں پر اپنی رحمت اور کرم کی بارش فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آج میں تم سے راضی ہوں اور اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ جنتیوں کے لیے یہ خوشی تمام دوسری نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے سب سے بڑی نعمت ہے۔ جنت میں ایک خاص محل بیت الحمد بھی ہوگا جو ان والدین کے لیے تیار کیا جائے گا جنہوں نے اپنے بچے کی وفات پر صبر کیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی۔ یتیم کی کفالت کرنے والوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دو انگلیاں ملا کر اس قربت کو بیان فرمایا۔ ایک شخص جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا، اسے بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے
جنت عطا فرمائے گا۔ جب وہ جنت کے قریب پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر ایسا کرم فرمائے گا کہ اسے دنیا کی سلطنت سے بھی کئی گنا زیادہ نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ وہ حیران ہو کر عرض کرے گا، اے میرے پیارے رب، کیا واقعی یہ سب میرے لیے ہے؟ اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل سے اسے وہ سب عطا فرمائے گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ جنت اللہ تعالیٰ کی رحمت، ایمان، نیک اعمال اور اس کے فضل کا انعام ہے۔ وہاں نہ کوئی غم ہوگا، نہ جدائی، نہ بیماری، نہ بڑھاپا اور نہ موت، صرف سکون، سلامتی، خوشی اور ہمیشہ رہنے والی کامیابی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہمیں جنت نصیب ہو تو آپ کو دنیا داری چھوڑ کر آخرت کی فکر کرنی پڑے گی، گناہوں کو چھوڑ کر سیدھا رستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، آمین۔